کہ تراویح اور گھر، یعنی آج کل جو لوگ گھروں میں تراویح پڑھیں گے، اس سلسلے میں آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ مسائل آپ پوچھیں۔ تو پہلا سوال آیا ہوا ہے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تراویح گھر میں پڑھی ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ اگر میں یہ کہوں بڑھ کر کے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن چھوڑ کر جب بھی تراویح پڑھی تو ہمیشہ گھر ہی میں پڑھی ہے، اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پورا زمانہ صحابہ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود ہمیشہ گھر ہی میں تراویح پڑھتے رہے۔ تو سوال ایسا جو کیا گیا ہے کہ کیا گھر میں پڑھی ہے، تو گھر میں زندگی بھر پڑھی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اس کو جماعت کا رواج دیا گیا، چونکہ تمام صحابہ اس پر متفق ہو گئے، لہذا اس کو اجماع کہہ دیا گیا، چونکہ اجماع کا درجہ بہت بڑا ہے، اور اسی بنیاد پر اس کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے۔ لوگ سمجھتے ہیں سنت موقدہ صرف وہی چیز سنت ہوتی ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پابندی سے کریں، حالانکہ سنت موقدہ میں صحابہ کا لگاتار عمل کرنا اور اجماع ہو جانا بھی سنت موقدہ کہلاتا ہے۔ لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی تراویح پڑھی ہے تو مسجد میں 3 دن کے علاوہ کبھی نہیں پڑھی ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا مسجد کو ایک دم بند کر دیا جائے اور گھر میں ہی تراویح پڑھی جائے؟ دیکھیں، گورنمنٹ نے جتنا اجازت دی ہے اتنی تراویح مسجد میں پڑھی جائے۔ آج میں دیکھ رہا تھا پیپر میں 3 سے 5 آدمی کی اجازت دی گئی ہے کہ 3 سے 5 آدمی مسجد میں پڑھ لیں، کیونکہ مسجد جو تراویح کی نماز جماعت ہے اس کے بارے میں جو فتویٰ ہے وہ یہ ہے کہ یہ سنت کفایہ ہے۔ سنت کفایہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اگر مسجد میں جماعت ہو گئی اور چند لوگوں نے نماز پڑھ لیا جماعت سے، تراویح کے بارے میں کہہ رہا ہوں، عام نماز کے بارے میں نہیں، تو پھر ایسی شکل میں سنت کفایہ مکمل ہو گئی۔ بقیہ لوگ نماز تراویح اپنے گھر میں پڑھیں یا کہیں بھی پڑھیں، تراویح پڑھ لیں گے تو پورا محلہ والا جو ہے اس کے گناہ سے محفوظ رہے گا۔ تو گورنمنٹ نے اس کی اجازت دی ہے، لہذا جو ہے ایسی شکل میں 3 سے 5 آدمی مسجد میں پڑھ لیں اور بقیہ لوگ اپنے گھر میں پڑھ سکتے ہیں۔ پوچھا گیا ہے کہ تراویح کا کیا حکم ہے، تراویح فرض ہے، واجب ہے، سنت موقدہ ہے؟ تو امام شافعی اور دیگر ائمہ کے نزدیک تراویح سنت ہے، کیونکہ ان کے پاس سنت موقدہ کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ تراویح جو ہے وہ سنت موقدہ ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ کیا عورت پر بھی تراویح کی نماز ہے؟ جیسے کہ عورتوں پر جمعہ نہیں ہے تو کیا تراویح بھی ان کے اوپر نہیں ہے؟ یہ بہت بڑی غلط فہمی پیدا کی گئی ہے کہ تراویح مرد پر ہے، عورتوں پر نہیں ہے۔ یہ ایک دم غلط بات ہے۔ جیسے مرد کے لیے سنت موقدہ ہے، ایسے عورت کے لیے بھی سنت موقدہ ہے۔ سوال ہے کہ کیا تراویح بغیر حافظ کے پڑھی جا سکتی ہے؟ قرآن مجید کا ختم کرنا یا حافظ کے ذریعے ختم کرنا یہ کوئی واجب اور فرض نہیں ہے۔ تراویح سنت موقدہ ہے، لہذا اگر حافظ مل جاتا ہے تو ٹھیک ہے، حافظ نہیں ملتا ہے تو آدمی اپنے طور پر جو ہے وہ تراویح پڑھ سکتا ہے۔ پوچھا گیا تراویح میں نیت کیا کرے؟ تراویح میں نیت سنت کی کرے یا نفل کی کرے؟ دیکھیں، یہ اردو والوں کو بڑی غلط فہمی ہوتی ہے کہ نفل ایک الگ چیز ہے، سنت ایک الگ چیز ہے۔ حالانکہ ہم شرعی لحاظ سے دیکھا جائے تو فرض ہے امام شافعی کے نزدیک و سنت ہے، 2 ہی چیز ہے۔ امام حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک فرض ہے اور واجب ہے اور سنت، لہذا نیت جو ہے وہ دل کے ارادے کا نام ہے۔ سنت کی نیت ہے کہ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، دل میں جو آپ نے ارادہ کر لیا وہی اصل نیت ہے۔ پوچھا گیا ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر نماز، یعنی تراویح میں قرآن کریم دیکھ کر حافظ یا غیر حافظ پڑھ سکتا ہے یا نہیں پڑھ سکتا ہے؟ دیکھیں، اس مسئلے میں شروع سے اختلاف ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے نزدیک قرآن کریم دیکھ کر کے پڑھ سکتا ہے۔ ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہنا ہے کہ قطعی نہیں پڑھ سکتا، کوئی بھی نماز میں قرآن کریم دیکھ کر کے نہیں پڑھی جا سکتی ہے۔ جو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ دلیل دیتے ہیں کہ ایک حدیث ہے جس میں یہ ذکر ہے کہ قرآن کریم دیکھ کر پڑھا گیا۔ ان کا کہنا یہ ہے، ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا، اس حدیث کے بارے میں کہ حقیقت میں
وہ ایک خاص واقعہ ہے. اس واقعے کے بنیاد پر کبھی بھی صحابہ کا معمول اس پر نہیں رہا ہے. حدیث ہونا الگ ہے اور معمول ہونا الگ ہے. یہ لوگ بہت کنفیوز ہوتے ہیں. حدیث ہونا الگ ہے، معمول ہونا الگ ہے. معمول کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لگاتار اس پر عمل ہو تب وہ سنت کہلاتی ہے. اور ایک حدیث ہے، جیسے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ کھڑے ہو کر پیشاب کیا، حدیث ہے. لیکن حضور کا معمول کیا تھا؟ ہمیشہ بیٹھ کر پیشاب کرنا. لہذا اس کا خاص خیال رکھنا چاہیے. محض حدیث کو لے کر کے بھاگنا نہیں چاہیے، بلکہ معمول کا خیال رکھا جانا چاہیے. پھر پوچھا گیا ہے کہ میاں بیوی مل کر کے تراویح پڑھ سکتے ہیں یا نہیں. یعنی دو ہی آدمی ہیں، میاں اور بیوی ہیں، تو ایسی شکل میں میاں آگے کھڑا ہو جائے، بیوی پیچھے کھڑی ہو جائے، تراویح پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے کہ کیا تراویح کو بریک کر سکتے ہیں گھر میں جب پڑھ رہے ہیں؟ یعنی عشاء کی نماز کے بعد 4 رکعت پڑھی، پھر اپنا کھانا پینا کھا لیا، پھر اٹھ کر کے 8 رکعت پڑھ لیا، پھر کھانا پینا اپنا ہوتا رہا، اور پھر تہجد میں اٹھ کر کے جو ہے وہ مکمل کر لیا. تراویح کو بریک کیا جا سکتا ہے، کیونکہ تراویح عشاء کے بعد کی نماز ہے. یہ مسجد میں جو ایک ساتھ پڑھی جاتی ہے، کیونکہ سارے لوگ وہاں اکٹھا رہتے ہیں. لہذا اگر تراویح کو کوئی بریک کرتا ہے، اس طریقے سے پڑھتا ہے اور وہ 20 رکعت مکمل کرتا ہے، تو وہ تراویح کہلائے گی اور اس کو بریک کرنے کا اختیار ہے. پوچھا گیا ہے کہ سحری کا جو وقت ہے وہ فجر کی اذان پر منحصر ہے یا سحری کا کوئی وقت ہے؟ دیکھیں یہ بہت بڑی غلط فہمی ہے، اور مسجد والوں کو بھی اس پر خیال رکھنا چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت شروع ہو فوراً اذان دے دی جائے. کیوں؟ آپ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کا معاشرہ ایسا ہے کہ وہ اذان تک کھاتا ہے. وہ سمجھتا ہے جب تک فجر کی اذان نہیں ہو جاتی ہے تب تک سحری کا وقت رہتا ہے. لہذا ایسی شکل میں جب یہ بات مشہور ہے تو ہر مسجد والوں کو چاہیے کہ جیسے ہی فجر کا وقت ختم ہو ویسے ہی فوراً اذان دے دی جائے. لیکن یہ بات کہ اذان تک سحری کھانا ہے، یہ ایک دم غلط بات ہے. ہاں، اگر اذان ایسے وقت میں ہوتی ہے جب فجر کا وقت شروع ہوتا ہے، 1 منٹ کے بعد ہوتی ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اذان تک سحری کھائی جا سکتی ہے. لیکن اگر اذان ہی 20 منٹ کے بعد لیٹ ہو رہی ہے، یعنی فجر کا وقت شروع ہو گیا 5 بجے مثال کے طور پر، اور اذان دی جا رہی 5:20 پر، اب آپ اگر 5:20 تک کھائیں گے 20، تو یقینی بات ہے کہ آپ کا روزہ ہی نہیں ہوگا. لہذا اس کا خاص خیال رکھا جائے. پوچھا گیا ہے کیا روزے کی نیت ایک پہلے روزے کے دن ہی 30 روزے کی نیت کر لی جائے، یا یہ کہ ہر دن روزے کی نیت کرنا چاہیے؟ روزے کی نیت ہر دن کرنا ہے. ایک آدمی، پھر دوسرا سوال کیا گیا ہے کہ جب ایک آدمی نیت کرنے سے مراد کیا ہے؟ کوئی زبان سے کہنا جو ہے نا، وہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے جو آپ لوگ نیت یاد کیے بیٹھے ہوئے ہیں کہ بصوم غدین. یہ کوئی سنت حدیث میں کسی میں نہیں نقل ہے، یہ تو ہم نے اپنے طور پر بنا لیا ہے. تو پوچھا گیا ہے کہ بندہ سحری میں جب اٹھا ہے تو لکھا ہے کہ کیا غزل پڑھنے کے لیے تو نہیں اٹھا ہے، روزہ رکھنے کے لیے اٹھا ہے. تو کیا سحری میں اٹھنا اس کی نیت ہے؟ یقینی بات ہے کہ سحری میں اٹھنے کا مطلب یہ ہے کہ اس نے روزے کی نیت کر لی ہے اور اس کی نیت یہ مانی جائے گی. ایک سوال کیا گیا ہے کہ یہ اس سے ریلیٹڈ نہیں ہے، لیکن جو ہے اس کو بیان کر دے رہا ہوں. سوال یہ کیا گیا ہے زکوٰۃ کے بارے میں، انشاءاللہ اس کے بارے میں بھی بات کرتے ہیں. پوچھا گیا کیا گھر میں حافظ کو بلا کر 4-5 لوگ تراویح پڑھ سکتے ہیں؟ ایک دم پڑھ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے. پوچھا گیا کیا حافظ کے پیچھے حافظ کا ہونا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. یہ تو حافظ کے پیچھے جو حافظ سامع جیسے کہتے ہیں اس لیے رکھا جاتا ہے کہ اگر حافظ صاحب کچھ بھول جائے تو ان کو بتایا جا سکے، لیکن کوئی ضروری نہیں ہے. پوچھا گیا اگر حافظ صاحب نے چند آیتیں چھوڑ دی اور تراویح پورے مہینے کے ختم ہو گئی تو کیا ہوگا؟ کچھ نہیں ہوگا. جتنا آپ نے سنا ہے اتنے کا آپ کو ثواب مل جائے گا، جو آپ نے نہیں سنا ہے اس کا ثواب نہیں ملے گا. اس سے تراویح کے اوپر کوئی فرق نہیں پڑا. پوچھا گیا ہے کہ کتنی سال کے عمر کا لڑکا تراویح پڑھا سکتا ہے؟ یہ سوال بار بار آیا، 20 لوگوں نے آج سوال کیے ہیں. دیکھیں ہمارے یہاں جو حدیث کی بنیاد پر، اصول کی بنیاد پر جو گفتگو ہے کہ فرض جو بھی چیز ہوتی ہے یا امامت کا جو مسئلہ ہے، جب تک آدمی بالغ نہیں ہے
तब तक वो आदमी जो है वो नमाज नहीं पढ़ा सकता है, चाहे वो नफिल हो, चाहे वो सुन्नत हो, चाहे वो फर्ज हो, कोई भी नमाज हो। लिहाजा बालिग होना शर्त है। अगर बालिग होना नहीं मालूम हो रहा है कोई भी अलामत से, तो उसकी उम्र अगर 15 साल है हाफिज की, तो ऐसी शक्ल में उसके पीछे नमाज पढ़ी जा सकती है। पूछा गया है कि अगर इंफरादी तौर पर एक आदमी नमाज पढ़ रहा है और उसको 4 ही सूरत याद है, तो ऐसी शक्ल में वो क्या करे? वही 4 सूरत बार बार पढ़ता रहे। 2 सूरत भी याद है तो भी तरह भी पढ़ सकता है। एक रकात में इन्ना आता है ना पढ़ा, दूसरे में कुल अल्लाह, फिर इन्ना आता है ना, फिर कुल अल्लाह, फिर इन्ना आता है ना, फिर कुल अल्लाह, ऐसे पढ़ के पूरी 20 रकात मुकम्मल कर लेगा। ये तो बड़ी कॉमन सी बात है। पूछा गया है कि नाबालिग बच्चे क्या नाबालिग की इमामत कर सकते हैं? मतलब मिसाल के तौर पर 10-20 हाफिज इकट्ठा हैं या 2-4 हाफिज, आजकल के दौर में 2-4 लड़के हिफ्ज वाले हैं, सारे के सारे नाबालिग हैं, तो नाबालिग की हिफाजत वो इमामत कर सकता है, इसमें कोई मसला नहीं है। पूछा गया कि घर में एक बूढ़े शख्स हैं जो बुजुर्ग हैं और हाफिज हैं, वो तरावी बैठकर पढ़ रहे हैं, उनके पीछे लोग इमामत यानी इमाम साहब बैठकर तरावी पढ़ा रहे हैं, तो पीछे जो लोग खड़े हैं क्या उनके पीछे खड़े होकर इक्तदा की जा सकती है? इसकी देखिए 2 शक्ल है। इमाम साहब अगर बैठकर नमाज पढ़ा रहे हैं तो अफजल ये है कि पीछे वाले भी बैठकर नमाज पढ़ें ताकि दोनों की मुताबियत हो जाए, नंबर 1। लेकिन अगर पीछे वाले खड़े होकर नमाज पढ़ रहे हैं और इमाम साहब बैठकर नमाज पढ़ा रहे हैं तो ऐसा किया जा सकता है, जायज है। क्योंकि एक मरतबा नबी के के साथ भी ऐसा हुआ है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैठकर नमाज पढ़ाई और पीछे लोगों ने खड़े होकर के नमाज पढ़ी फर्ज। इसलिए जो है इसकी भी इजाजत है, दोनों शक्ल अख्तियार की जा सकती है, लेकिन मुस्तहब करार दिया गया है कि बैठकर इमाम अगर पढ़ रहा है तो मुक्तदी भी बैठकर ही पढ़ें। पूछा गया जिसने इशा की नमाज नहीं पढ़ी हो वो तरावी की इमामत कर सकता है या नहीं कर सकता? वो तरावी की इमामत नहीं कर सकता। उसकी वजह क्या है? तरावी नमाज इशा के बाद होती है। इशा तरावी का जो वक्त शुरू होता है वो हर आदमी की जब इशा खत्म हो जाती तो तरावी का वक्त शुरू होता है। अब अगर उसने इशा पढ़ी ही नहीं है तो वो तरावी नहीं पढ़ा सकता है। पूछा गया है कि आजकल चूंकि घर में तरावी पढ़नी है तो सफ की तरतीब क्या होगी? देखिए मैं सारी सफों की तरतीब एक साथ बता देता हूँ। एक घर में मियाँ बीवी है, बकिया कोई नहीं है, तो ऐसी शक्ल में मियाँ आगे हो जाएगा, पढ़ा रहा है, और बीवी एक सफ पीछे खड़ी हो जाएगी। नंबर 1। एक जगह पर मियाँ बीवी हैं और उनके 2 लड़के हैं, लड़कियां नहीं हैं, तो ऐसी शक्ल में मियाँ खड़े होंगे, 2 बच्चे खड़े हो जाएंगे और उसके बाद बीवी खड़ी हो जाएगी अकेली। एक आदमी मियाँ बीवी है, लड़के दोनों हैं, बच्चे भी हैं, बच्चियां भी हैं, तो बच्चियां अम्मी के साथ खड़ी हो जाएंगी और बच्चे जो है वो अब्बा के पीछे खड़े हो जाएंगे। तो अगर मर्द हैं, घर में भाई हैं और भी लोग हैं, तो फिर ऐसी शक्ल में इमाम के पीछे मर्द की सफ बनेगी, और अगर उसके बाद बच्चे हैं तो बच्चे की सफ बनेगी, और उसके बाद फिर जो है वो औरतों की सफ बनेगी। इस तरतीब से होगा। और अगर मर्द इमामत कर रहा है और एक ही बच्चा है और बीवी है, तो ऐसी शक्ल में दाहिनी तरफ बच्चा खड़ा हो जाएगा इमाम से थोड़ा से हट करके, और बीवी जो है वो एकदम पीछे खड़ी हो जाएगी। ये शक्लें होती। बहरहाल ले दे करके कहना यह है कि औरत चाहे महरम हो चाहे गैर महरम हो, वो मर्द के लग करके बगल में खड़ी नहीं होगी जब जमात कर रही है। पूछा गया क्या औरत को घर में तरावी पढ़ा सकती है या नहीं? हनाफ के नजदीक तो ये जायज नहीं है, लेकिन अनफियों में एक बहुत बड़े आलिम गुजरे हैं, मौलाना अब्दुल हई लखनवी, और ये हनाफ के बहुत ही मोतबर आदमी माने जाते हैं और इनकी बड़ी किताबें हैं। बहरहाल अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह ने यह बात कही है कि औरत की इमामत कर सकती है नफिल नमाज में। लिहाजा कुछ उलमा देवबंद की ये राय है जो अब्दुल हई रहमतुल्लाह अलैह के फतवे पर अमल करते हैं कि औरत की सुन्नत नमाज में या जैसे तरावी है इसमें वो इमामत कर सकती है। जब वो इमामत करेगी तो आगे नहीं खड़ी होगी, वो औरतों की सफ में बीच में खड़ी होगी, थोड़ा से आगे महसूस हो बस, लेकिन जैसे मर्द खड़े होते हैं सफ में उस तरीके से नहीं खड़ी होगी। लेकिन फतवा इस पर नहीं है, फतवा इसी पर है
कि औरत की इमामत नहीं कर सकती, ये हनाफ के नजदीक है। लेकिन इमाम शाफी रहमतुल्लाह अलैह के नजदीक एकदम औरत की इमामत कर सकती है। लेकिन ऐसे हालात में हमारी राय ये, ذاتی राय ये है कि ऐसे वक्त पे जबकि हालात ऐसे चल रहे हों, ऐसे अगर किसी इमाम की राय मौजूद हो तो मेरी राय ये है कि ऐसी शक्ल में उसको उस इमाम की राय पर अमल कर लेना चाहिए। ये सही लगाओ पिन। अच्छा, पूछा गया है कि घर में तरावी का नज्म करना 12 रकात इशा के बाद बकिया तहज्जुद के वक्त में पढ़ना। अभी इसके बारे में मैंने बात किया कि उसको ब्रेक करके पढ़ा जा सकता है। पूछा गया मौलाना साहब, आज और कल 2 दिन से जो है वो ये बार बार सऊदी अरब की तरफ से आ रहा है कि उन्होंने ऐलान किया है कि तरावी 10 रकात होगी और प्लस जो है वो वितर होगी। तो क्या हम लोग भी 10 रकात नमाज पढ़ सकते हैं? देखिए, बहुत गौर से इस बात को सुन लें। सऊदी ने ये नहीं कहा है कि ये सुन्नत तरीका है, उन्होंने अपनी जरूरत और वक्त के मसलहत की बुनियाद पर ये किया है। दूसरी बात, किसी भी पूरी दुनिया से उन्होंने ये अपील नहीं की है कि लोगों तुम लोग भी 10 रकात पढ़ो। तो न 10 रकात की अपील की है और न ये कहा है कि ये सुन्नत तरीका है। लिहाजा ये उनके वक्त की जरूरत, वक्त का तकादा, उनकी मसलहत, हालात की वजह से। जैसे कि आज आपने जुमा के बारे में कह रखा है कि 5 आदमी जुमा पढ़ लें, बकिया लोग जुमा ना पढ़ें और अपने घर में जोहर पढ़ें। ये हमारे वक्त की मसलहत की बुनियाद पर बात कही गई है। ये हमने सुन्नत तरीका कोई नहीं अख्तियार किया है, ये कोई हुक्म नहीं है, ये मजबूरी दर्जे में ऐसा किया जा रहा है। ऐसे उन्होंने भी मजबूरी में किया है, लिहाजा आप ना उन्होंने अपील की है ना सुन्नत की बात कही है, लिहाजा वो उनका अमल है, ये हमारा अमल है। लिहाजा आप 20 रकात ही तरावी पढ़ें। पूछा गया मौलाना साहब, एक हाफिज हैं जो 3 घर में उन्होंने तरावी तय कर ली है कि 10 दिन एक जगह पढ़ाएंगे, 10 दिन एक जगह पढ़ाएंगे, 10 दिन एक जगह पढ़ाएंगे। ये तो बहुत पहले से होता रहा है, बॉम्बे वगैरह बड़े शहरों में वो यही करते रहते हैं लोग कि तरावी क्या करते हैं कि 7 दिन 8 दिन में तरावी पढ़ लेते हैं और उसके बाद कभी कभी 4 दिन में पढ़ लेते हैं, 3 दिन में भी पढ़ लेते हैं। ये सब जो कुछ करते हैं, अगर ये मसला समझ कर करते हैं कि 3 दिन तरावी के बाद 27 दिन हमसे तरावी खत्म हो गई है, तो ये बहुत बड़ी उनकी गलत फहमी, एकदम गलत जान रहे हैं। ठीक है, 3 दिन में आपने कुरान खत्म कर लिया, करने के बाद अब 27 दिन तरावी नहीं खत्म हुई आपकी, तरावी आपको पढ़नी है, भले आप सूरत से पढ़ें, जो भी पढ़ें, लेकिन तरावी नहीं खत्म हुई है। तो ये इमाम साहब जो 10-10 दिन 3 जगह पढ़ा रहे हैं, ऐसा वो कर सकते हैं। लेकिन घर वाले 10 दिन के बाद अब ये ना समझें कि तरावी हमारे ऊपर से क्या हो गई है, माफ हो गई है क्योंकि हमने हाफिज साहब से तरावी सुन लिया है। ये नहीं होना चाहिए। पूछा गया मौलाना साहब, एक घर में 2 जगह तरावी हो सकती है ताकि भीड़ इकट्ठा ना हो और घर में 2 हाफिज मौजूद हैं? एकदम किया जा सकता है, बस इस बात का ख्याल रखा जाए कि उनके हाफिज की आपस में आवाजें टकराए नहीं, क्योंकि अगर टकराएंगी तो फिर डिस्टरबेंस होगा। पूछा गया है कि पीछे, हाफिज के पीछे जो बंदा सामे है, सुन रहा है, वो एहतियात के तौर पर कुरान मजीद ले करके सुन सकता है या नहीं सुन सकता है? अहनाफ के नजदीक सुनकर कुरान मजीद देखकर न पढ़ा जा सकता है न सुना जा सकता है। वो ये कर सकता है कि किनारे बैठ जाए, तरावी न पढ़े और वो कुरान मजीद जो हाफिज साहब पढ़ रहे हैं वो सुनता रहे, और अगर गलत पढ़े तो उस वक्त न बोले, जब नमाज और सलाम फेर ले तो हाफिज साहब से बता दे कि हाफिज साहब 2 आयत छूट गई है, और हाफिज साहब जब अगली तरावी पढ़ें तो उसमें 2 आयत को क्या कर लें, कवर कर लें। ऐसा तो कर सकते हैं, लेकिन ये कि वो कुरान मजीद देखते रहें और नमाज भी पढ़ते रहें और लुक़मा भी देते रहें, 2-3 बातें गलत हैं, ऐसा नहीं कर सकते। पीछे पूछा गया है कि तरावी में जो 4 रकात के बाद बैठते हैं तो कौन सी दुआ पढ़नी चाहिए? सही बात आपको बताएं कि ये जो दुआएं सुभान अदिल मलिक वल मलकूत, ये दुआ किसी भी हदीस से साबित नहीं है। 4 रकात के बाद बैठना साबित है। हमारे यहाँ जो मुहतात उलमा हैं उन्होंने कहा है कि कुछ भी आप पढ़ें, कोई दुआ फिक्स करें नहीं, जो भी आपका दिल चाहे आप दुआ मांग लें, क्योंकि इतनी देर बैठे करेंगे क्या,
فری بیٹھے ہوئے نا. حرم میں تو لوگ کیا کرتے تھے پہلے, اس سال نہیں ہمیشہ, کہ جتنی دیر وہ 4 رکعت رکتے تھے دوڑ کر کے بعد لوگ کیا کر لیتے تھے, طواف کر لیتے تھے. بعد لوگ 2 رکعت اپنی الگ سے پڑھ لیتے تھے. تو اس ٹائم میں آدمی جو ہے وہ جو چاہے کر لے, دعا پڑھ لے, کچھ بھی پڑھ لے, جو چاہے کرے. لیکن یہ سمجھنا کہ یہ سبحان ذی الملائک والملکوت پڑھنا ہی لازم ہے, یہی سنت ہے, یہ تو ایک دم غلط بات ہے. جس کا جو دل چاہے وہ پڑھے, اور اس کو بھی آہستہ سے پڑھنا چاہیے, زور سے نہیں پڑھنا چاہیے. کیونکہ ہو سکتا ہے کہ بغل میں تمہارا ایک بندہ کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نفل پڑھ رہا اسی ٹائم میں, تو اس کو ڈسٹربنس ہوگا. لہذا یہ دعا جو بھی پڑھی جائے, اور اگر کوئی آدمی کچھ بھی نہ پڑھے تو بھی بیٹھا ہوا آرام کر سکتا ہے, قرآن پڑھ سکتا ہے کھول کر کے, کچھ بھی کر سکتا ہے. بہرحال کوئی دعا اس میں فکس نہیں ہے. پوچھا گیا مولانا صاحب, ہم لوگوں نے اس بار یہ کیا ہے کہ جب مسجد میں نماز نہیں ہو سکتی ہے تو ہم نے مسجد میں امام صاحب کے ساتھ 12-15 گھروں کو, بلکہ پورے محلے کو ہم نے آن لائن جوڑ دیا ہے اور اسپیکر لگا دیا ہے. امام صاحب جب یہاں پڑھیں گے تو گھر میں سب لوگ اپنے اپنے گھر میں کیا کریں گے, عورت اور مرد سب لوگ کیا کریں, کیونکہ اتنے لوگ اکٹھا نہیں ہو سکتے, تو قانون کا پالن بھی کریں گے. 4 یا 5 آدمی یہاں پڑھیں گے اور بقیہ اپنے اپنے گھر میں پڑھیں گے, اور امام صاحب جو ہے وہ یہاں سے پڑھاتے رہیں گے, اور سب لوگ مائک لگا ہوا ہے. ایک دم غلط ہے. سب سے پہلی بات, آن لائن کا جو لفظ پوچھا گیا ہے, آن لائن تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حرم میں وہاں پڑھ رہے ہو آپ یہاں پہ, وہ بھی آن لائن ہو سکتا ہے. لہذا یہ بات ایک دم جائز نہیں ہے. دوسری بات, اگر امام صاحب کے بغل والا, جو مسجد کے بغل والا گھر ہے جس کے درمیان میں نہ کوئی نالا ہے, نہ کوئی ندی ہے, نہ کوئی سڑک ہے, نہ کوئی دوسرا گھر ہے, بلکہ مسجد کی دیوار اور بازو والے کی دیوار دونوں ملی ہوئی ہے, بھلے اس میں کھڑکی ہو یا نہ ہو, تو پھر ایسی شکل میں امام صاحب کے بغل میں والے گھر میں کوئی آدمی اگر نماز پڑھ رہا ہے تو امام کی اقتدا کر سکتا ہے. پوچھا گیا کہ تراویح میں 20 رکعت کی نیت اکٹھا کر لینا کافی ہے یا ہر 2 رکعت پر نیت کرنا؟ بعض لوگوں نے لکھا ہے کہ شروع میں اگر اس نے یہ طے کر لیا کہ مجھے 20 رکعت نماز پڑھنی ہے دل سے, دیکھیں یہ پہلی غلط فہمی نکال دیں کہ زبان سے نماز میں نیت کرنا کوئی سنت چیز ہے. یہ کوئی سنت طریقہ ہے نہیں. کر لیتے ہیں اچھی بات ہے, کوئی کر لیتا ہے, ہم اس کو منع نہیں کرتے, لیکن یہ سمجھنا کہ جب بعض لوگ کھڑے ہوتے ہیں جب تک وہ نہ بولنے میں 2 رکعت نماز پڑھتا ہوں سنت واسطے اللہ تعالیٰ کے, منہ میرا طرف کعبہ شریف کے, یہ جب تک پورا جملہ نہیں بول لیں گے تب تک وہ ہاتھ اٹھائیں گے نہیں. یہ کوئی سنت طریقہ نہیں ہے, یہ اللہ کے رسول سے ثابت نہیں ہے زبان سے. لیکن 20 رکعت کی اگر اس نے شروع میں نیت کر لیا کہ مجھے 20 رکعت پڑھنی ہے تو پھر ایسا وہ کر سکتا ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ ہر 2 رکعت پر وہ نیت کرے. پوچھا گیا ہے کہ مولانا صاحب کیا عالم طرح سے تراویح پڑھنا ضروری ہے؟ کوئی ضروری نہیں ہے. آپ ابھی میں نے بتایا کہ دو صورتیں بھی اگر آپ کو یاد ہیں تو آپ تراویح پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں. پوچھا گیا ہے کہ تراویح میں اگر ایک ساتھ 4 کی نیت کر لی جائے تو کیا رائے ہے آپ کی؟ مطلب 4 رکعت پہ سلام پھیرا جائے, اگر دوسری رکعت میں تشہد کیا جا رہا ہے, یعنی دوسری رکعت میں تشہد ہو اور 4 رکعت پہ سلام پھیرا جائے, جیسے آپ ظہر میں سنت وغیرہ پڑھتے ہیں تو ایسا کیا جا سکتا ہے. لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ صلاۃ اللیل مثنا مثنا, رات کی نماز خاص کر 2 رکعت ہے, لہذا 2 رکعت سے زیادہ نیت باندھنا افضل نہیں ہے. لیکن 4 کی اگر کوئی نیت کر لے گا تو پھر ایسی شکل میں نیت کرنا جائز ہے اور ایک ساتھ 4 رکعت نماز پڑھی جا سکتی ہے. پوچھا گیا ہے مولانا صاحب جب تراویح میں بعض جگہ ایسا ہوتا ہے خاص کر سعودی وغیرہ میں کہ وہ اللہ اکبر کہتے ہی ثنا پڑھتے ہی نہیں, ڈائریکٹ سورہ فاتحہ پڑھ دیتے ہیں, اور جب تشہد میں بیٹھتے ہیں تو صرف التحیات پڑھتے ہیں, درود شریف اور دعا نہیں پڑھتے ہیں اور سلام پھیر دیتے ہیں, اور اس میں ہم لوگ بہت تیز بھی پڑھیں تو بھی ہم ان کو پکڑ نہیں پاتے ہیں. دیکھیں یہ جو ثنا کی بات ہے, یہ بات تو پہلی بات تو مسئلے کے لحاظ سے جان لیں, ثنا پڑھنا واجب نہیں ہے. لیکن ایک عجیب بات ہے, وہ ہمارے ہاں بولتے ہیں کہ بھائی جتنا گڑ ڈالو گے اتنا میٹھا ہوگا. تو اب یہ جو ثنا آپ نے چھوڑا, آپ پوچھیں گے مولانا صاحب نماز ہو گئی, میں بولوں گا نماز ہو گئی, لیکن یہ طریقہ جو ہے نا یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. جلدی کے چکر میں ثنا چھوڑ دینا, جلدی کے چکر میں درود چھوڑ دینا, جلدی کے چکر میں دعا چھوڑ دینا, یہ اچھا طریقہ نہیں ہے. لیکن اگر آپ ڈائریکٹ مجھ سے یہ پوچھیں گے کہ مولانا صاحب نماز ہوئی یا نہیں ہوئی, تو میں یہ بول دوں گا کہ بھائی نماز ہو جائے گی. یہ عادت جو ہے یہ بری چیز ہے, یہ نہیں ہونا چاہیے.
पूछा कि मौलाना साहब अगर ये मालूम हुआ कि 19 रकात पढ़ी गई है तो क्या हुक्म है? इसका मतलब 19 रकात अगर पढ़ी गई तो एक घटा दें तो 18 हो गई, तो 2 रकात अलग से पढ़ ली जाएगी, तो 20 रकात मान ली जाएगी, 2 रकात का अदा कर लिया जाए। पूछा गया अगर तरावी और इशा पढ़ ली और बाद में फर्द के बारे में मालूम हुआ कि नमाज फर्द दोहरानी है, अब क्या करें? मिसाल तौर पर कहना चाहते हैं कि फर्द पढ़ा, फर्द पढ़ने के बाद 20 रकात तरावी पढ़ ली। अब 20 रकात तरावी पढ़कर जब फारिग हुए तब ये पता चला कि जो फर्द नमाज पढ़ी गई है उसमें ऐसी गलती हुई है कि नमाज दोहरानी पड़ेगी। अगर ये हो गया कि नमाज दोहरानी है तो फर्द भी दोहरानी पड़ेगी और तरावी भी दोहरानी पड़ेगी। क्यों? तरावी का जो वक्त है वो इशा के बाद है। अब आपकी तरफ जब आपकी इशा की नमाज हुई नहीं तो इसका मतलब ये हुआ कि जब इशा की नमाज नहीं तो इशा से पहले आपने तरावी पढ़ लिया, ज्यादा तरावी भी नहीं हुई, ज्यादा अब आपको जो है वो दोबारा तरावी भी पढ़नी पड़ेगी। बहुत होशियारी से काम कीजिएगा। पूछा गया अगर इमाम 2 रकात पर नहीं बैठा और 4 रकात, उसने सोचा कि अब 2 रकात पे नहीं बैठे तो 3 पे बैठना तो फायदा नहीं है, चलो 4 पढ़ लेते हैं और इसी बहाने 4 रकात हमारी मुकम्मल हो जाएगी। अगर इमाम साहब ने ऐसा किया कि 2 रकात पे नहीं बैठे और 4 पे बैठे तो 2 ही मानी जाएगी, 4 नहीं मानी जाएगी। इस बात को नोट कर लें।